سیاحت کے فروغ کے امریکی جریدے کی جانب سے سیاحتی سرگرمیوں کی کوریج کرنے والے معروف امریکی میگزین کونڈے ناسٹ کی جانب سے پاکستان کو سن 2020 میں سیاحت کے حوالے سے نمبر 1 ملک قرار دیے جانے کے بعد بھی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سیاحوں کے لیے ایک محفوظ ملک بن چکا ہے یا نہیں۔ پاکستان میں ریگستان، سرسبز و شاداب علاقے، میدان، پہاڑ، جنگلات، خوبصورت جھیلیں، سبھی کچھ ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی شہری سیاحت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ان غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اپنی سیکیورٹی کا ہے۔ اب جبکہ پاکستان کو سیاحت کے لیے نمبر 1 ملک قرار دیا جا رہا ہے، تو حکومت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان سیاحوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک میں عدم استحکام اور دہشت گردی کی وجہ سے سیاحت کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی، تاہم پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے حالیہ چند برسوں سے مثبت خبریں آ رہی ہیں اور امید ہے کہ پاکستان اپنی شناخت دوبارہ بحال کر لے گا۔ پاکستان میں سن 2019 میں ای ویزا اسکیم کے تحت 175 ممالک کے لیے سہولت مہیا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحوں کے لیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے بھی کھولے گئے ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کی صنعت کو سیکیورٹی، رہائش، کھانے پینے، صفائی، معلومات کی عدم فراہمی اور ایمرجنسی سہولیات نہ ہونے کے مسائل درپیش ہیں، جنہیں حکومتی کوششوں کے باوجود اب تک مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اب بھی سیاحوں کی سیکیورٹی کا ہے۔ اگر ایک غیر ملکی شخص اسلام آباد سے گلگت جاتا ہے تو درجنوں مقامات پر اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، جس سے وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹلوں میں رہائش، صفائی اور کھانے پینے کے مسائل بھی موجود ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر پوائنٹ پر سیاحوں کے لیے معلومات جیسے نقشوں کی فراہمی کے مراکز بھی نہیں ہیں۔ ملکی و غیر ملکی لوگوں کے لیے اہم مقامات پر ایمرجنسی کی سہولیات بھی دستیاب نہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ایمبولینس یا ادویات حاصل کر سکیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سیاحوں کو شمالی علاقوں میں جانے کی اجازت میں نرمی کی پالیسی اپنانے کے احکامات ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر توجہ نہیں دیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات آدھی رات کو غیر ملکی سیاحوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ہوٹل سے نکلیں اور کسی دوسرے ہوٹل میں جا کر رہیں۔ لہٰذا اس غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاحت کو بحال کیا جا سکے، جس کا واحد طریقہ سیاحوں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں نئے اور دولت مند سیاحوں کی آمد کے لیے رہائش کی بہتر سہولیات بھی درکار ہیں، کیونکہ اکثر سیاح ایسے ہیں جنہیں پاکستان میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں کچھ حد تک ہی اندازہ ہے۔ شمالی علاقہ جات میں کوئی صحیح معنوں میں 5 اسٹار ہوٹل ہی نہیں، انہیں اچھے ہوٹلوں میں کمرے نہیں ملتے۔ ان علاقوں میں زیادہ تر سڑکیں بھی خراب، کچی یا زیر تعمیر ہیں۔ ماہرین کے نزدیک سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات سیاح شہروں میں احتجاج یا دھرنے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور پاکستان آنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض سیاح پولیس اور خفیہ ایجنسی والوں سے بھی نالاں نظر آتے ہیں۔ کئی سیاحوں نے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ہراساں کیے جانے کی بھی شکایت کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون سیاح نے کہا کہ انہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک پولیس کانسٹیبل دیا گیا تھا، تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی پر تعینات کانسٹیبل نے ہی انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بعض ہوٹلوں کے کرائے بھی بہت زیادہ ہیں۔ غیر ملکی سیاح بجٹ بنا کر سفر کرتے ہیں، یہ ایک مخصوص بجٹ میں رہتے ہوئے اپنا ٹرپ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاحت میں سب سے بڑا خرچہ رہائش کا ہوتا ہے۔ جو سیاح رہائش پر کم سے کم خرچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان میں یہی سب سے بڑا خرچہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات جیسے کہ مری، ناران اور کاغان میں لاہور اور کراچی سے آئے لوگوں سے بھی منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر غیر ملکیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے۔ ان مقامات پر کسی بھی عام درجے کے ہوٹل کا کرایہ فی رات 7,000 سے لے کر 20,000 پاکستانی روپے تک ہو سکتا ہے، جو کہ سیاحوں کے بجٹ کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان ثقافتی لحاظ سے بھی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ہاں ہماری نسبت کھلا ماحول ہے۔ یہ لوگ گھر کے باہر بھی بیوی کو اتنا ہی اپنا سمجھتے ہیں جتنا گھر کے اندر۔ ان کے ہاں چلتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، گلے لگانا یا گالوں یا ہونٹوں پر بوسہ دینا معمولی سی باتیں ہیں۔ ان کی محبت کے یہ انداز ہمارے لوگوں کو عجیب لگ سکتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی عام افراد میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان اگر سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اسے ہر سیاح کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ پاکستان آنے والا ہر سیاح ہمارا سفارتکار ہے۔ اگر یہاں اسے اچھے حالات ملیں گے تو وہ اپنے وطن واپس جا کر اپنے دوستوں کو بھی یہاں آنے کی ترغیب دے گا۔ اگر اس کا تجربہ اچھا نہ رہا تو شاید وہ خود بھی کبھی واپس نہیں آئے گا، اور ہم یقیناً ایسا نہیں چاہتے۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔
آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔